دین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل قال له یا رسول اللہ اوصنی ولا تکثر علی قال لا تغضب۔ محترم بزرگو، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیں اور مختصر نصیحت ہو۔ کوئی آدمی کسی بڑے آدمی سے نصیحت کی درخواست کرے اور ساتھ کے ساتھ شرط لگائے اور قید بڑھائے کہ مختصر نصیحت کرنا، ایسی شرط لگانا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی نصیحت کی درخواست کرے اور درخواست کے ساتھ ساتھ یہ قید لگائے کہ لمبی چوڑی نصیحت مت کرنا ہے، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں مانا کہ ایک طرف نصیحت کروانا چاہتے ہو، دوسری طرف شرط لگاتے ہو کہ وہ نصیحت مختصر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں مانا، اس وجہ سے کہ آدمی کے پاس کبھی ٹائم کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کہیں جانا ہے، اچانک کسی بزرگ کی خدمت میں پہنچ گیا اور اس نے سوچا کہ بزرگ سے کچھ نصیحت ہی حاصل کر لوں، اس لیے اس نے سوال کر لیا۔ اب بزرگ نے سمجھے جو ہے لمبی چوڑی نصیحت شروع کر دی، وہ اونچا نیچا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کو جانا ہے ضرورت سے، اس کو اپنی ضرورت سے جانا ہے، گویا وہ نصیحت کا سوال کر کے پھنس گیا۔ گویا وہ نصیحت کا سوال کر کے پھنس گیا۔ اس لیے اگر کوئی ایسی شرط رکھے تو یہ شرط لگانا جائز ہے۔ چنانچہ ان صحابی نے سمجھی یہی شرط لگائی، مجھے مختصر نصیحت فرمائے۔ مختصر بات جو ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے، لمبی چوڑی نصیحت اگر کوئی کرے تو آدھا تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے بھول جاتا ہے، اور 2 دن کے بعد رہا سہا جو دوسری سمجھی جو ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ اور ایک بات کہی جائے، مختصر کہی جائے، جامع الفاظ میں سمجھیے کہی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی درخواست کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت ہے لا تغضب، غصہ مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کیوں روکا؟ اگر کوئی آدمی غصے کو چھوڑ دے تو آدھے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں، چاہے حقوق اللہ والے گناہ ہوں، چاہے حقوق العباد والے گناہ ہوں، ہمارے آدھے گناہوں کا تعلق غصے سے ہے۔ بے شمار گناہ ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد والے جو ہم سے صادر ہوتے ہیں، اور سبب اس کا کیا بنتا ہے؟ سبب اس کا غصہ ہوتا ہے۔ غصے کے سبب سے آدمی سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں۔
بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی صرف غصے کو چھوڑ دے تو آدھے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ آپ سوال کریں گے بقیہ آدھے گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ بقیہ آدھے گناہ چھڑوانے کے لیے شریعت نے کہا کہ ایک اور چیز ہے اس کو چھوڑ دو، اور وہ اور چیز ہے شہوت۔ کل 2 چیزیں میں نے بتلائی تھی۔ گناہوں کے 2 اسباب ہیں۔ گناہ جو سرزد ہوتے ہیں اس کے پیچھے 2 جذبات کار فرما ہوتے ہیں، اور 2 چیزیں ہیں، 2 جذبات ہیں، ایک غصہ ہے اور ایک شہوت ہے۔ شہوت کے بارے میں نے تھوڑی سی تفصیل تو بتلائی تھی، لیکن مزید تفصیل باقی ہے، اس لیے میں نے اس کو چاہا کہ اس مضمون کو پورا کروں۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ شہوت کے لغوی معنی ہیں خواہش نفس۔ شہوت کے لغوی معنی ہیں خواہش نفس۔ خواہش نفس گناہ بھی ہوتا ہے اور خواہش نفس گناہ نہیں بھی ہوتا ہے۔ ہر خواہش گناہ نہیں ہے۔ خواہش نفس، ہر خواہش نفس گناہ نہیں ہے۔ ناجائز چیزوں کی خواہش کرنا، میں نے کل ترجمہ کیا تھا کہ شہوت کے معنی اردو میں ہے چاہت۔ شہوت کے معنی ہے چاہت۔ آدمی کا جی چاہتا ہے، اسی کو کہتے ہیں خواہش نفس۔ نفس کی چاہت، خواہش نفس، نفس کی چاہت۔ ایک آدمی کو اچھے کھانے کی خواہش ہے اور اس کو چاہت ہے کہ میں آئس کریم کھاؤں، میں بریانی کھاؤں، تو بریانی کھانے کی چاہت یہ خواہش ہے، لیکن یہ جائز خواہش ہے۔ اس خواہش پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے دل میں آیا کہ مجھے بریانی کھانی ہے، ایک آدمی کے دل میں آیا کہ مجھے جو ہے آئس کریم کھانی ہے، یا کوئی اچھا کھانا جو حلال ہے شریعت میں وہ کھانا ہے، شوق سے کھاؤ، شریعت تمہیں کہاں روکتی؟ شوق سے کھاؤ، اس لیے کہ وہ حلال ہے، کھا سکتے ہو، اس کی خواہش بھی کر سکتے ہو۔ آپ کو کسی چیز کے پینے کی چاہت ہے، روح افزا، شربت روح افزا پینے کی یا سمجھے جو ہے چاہت، یا کسی بھی چیز کی مشروب کی، حلال مشروب، جائز مشروب کے پینے کی یا سمجھے آپ کو خواہش ہے اور لالچ ہے، پی سکتے ہیں۔ لیکن شہوت گناہ کب ہوتا ہے؟ شہوت گناہ اس وقت سمجھے جو ہے بنے جب ناجائز چیزوں کی آپ شہوتیں کریں اور ناجائز کاموں اور ناجائز چیزوں کے کھانے اور پینے کی سمجھے جو ہے آپ آرزو کریں۔ جب شریعت میں وہ چیز ناجائز ہے تو اب اگر آپ اس کی چاہت کریں گے تو یہ شہوت والا گناہ کہلائے گا۔ ناجائز کھانے کی شہوت، یہ شہوت والا گناہ۔ ناجائز مشروب کے پینے کی چاہت، تو ہر چاہت، ہر خواہش کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ ہے کبیرہ ہے، نہیں، وہ چاہت جو شریعت کے منشے کے خلاف ہو اور شریعت نے جس کو مذموم قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، اس کی چاہت کرنا، یہ ہے یہ جو ہے مذموم۔ تو یہ گناہوں کے 2 اسباب ہوئے۔ نمبر 1 غصہ، نمبر 2 شہوت۔ ہمارے معاشرے میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالو۔ ہمارے معاشرے میں جو گناہ ہو رہے ہیں اس پر ایک نظر ڈالو۔ ہمارے معاشرے میں
چوری کا گناہ ہے، لوگ چوری کرتے ہیں، کوئی بھی شکل ہو اس کی چوری کی۔ چوری آدمی کیوں کرتا ہے؟ چوری کے پیچھے کیا سبب کار فرما ہے؟ چوری کیوں کرتا ہے؟ چوری جو کرتا ہے شہوت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں چوری شہوت کی وجہ سے، کیا جوڑ چوری میں اور شہوت میں؟ یہی جوڑ سمجھنا ہے کہ چوری جو ہوتی ہے شہوت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن شہوت کے وہ معنی نہیں جو آپ کے ذہنوں میں آپ لیے بیٹھے ہیں، بلکہ شہوت کے معنی ہیں چاہت۔ آدمی کو مال کی چاہت ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں راتوں رات لکھپتی بن جاؤں، اور میں راتوں رات سمجھے جو ہے کروڑ پتی بن جاؤں۔ آسمان سے تو پیسہ کہیں ٹپکنے سے رہا کہ آسمان سے آوے اور اس کا گھر بھر جاوے؟ اب جب اس نے اپنا ذہن بنایا کہ مجھے مال چاہیے، مجھے مالدار بننا ہے، مجھے کروڑ پتی بننا ہے، مجھے بنگلہ بنانا ہے، مال کی خواہش۔ اب مال کی خواہش جو ہے جائز طریقے پر تو سمجھے آسمان سے پیسے نہیں گرتے، تتلیاں تو گری تھی حضرت، ہاں، لیکن ہم سمجھے جو ہیں ان کے برابر نہیں کہ ہمارے لیے بھی سونے کی تتلیاں سمجھے جو ہیں آسمان سے گریں سمجھے جو ہیں۔ اب کیا کرتا ہے آدمی؟ اب آدمی یہ کرتا ہے کہ اس کا مال ہڑپ کرو، اس کا مال دبواؤ، اس کی چوری، اس کے یہاں ڈکی، تو چوری کا گناہ، ڈکیتی، اس کا باوا، چوری سے بڑھی ہوئی چیز۔ چوری کا سبب بھی مال کی حرص اور مال کی شہوت۔ ڈکیتی یہ بھی سمجھے جو ہے اس کا سبب بھی سمجھے جو ہے شہوت ہے۔ محترم بزرگوں، اور جتنے گناہ ہیں مال والے، آدمی چاہتا ہے کہ مال آوے اور میں صاحب مال بن جاؤں، پھر کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ خیانت کا گناہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ لوگ پیسے لے کر کے ہضم کر جاتے ہیں دوسروں کا مال، اور وہ بیچارہ مانگتا ہے تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آپ نے کب دیے تھے مجھے پیسے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کوئی تحریر ہے، دستاویز ہے کہ آپ نے مجھے دیے تھے؟ اسے کہتے ہیں ننگا ہونا۔ پیسے لے کر کے کھا گیا، امانت رکھی تھی ہضم کر گیا، اور پھر پوچھتا ہے آپ نے کب دیے تھے؟ کیوں سمجھیے گناہ، خیانت کا گناہ کیوں سرزد ہوتا؟ مال کی شہوت، مال کی سمجھے جو ہے، تو کتنی ہی گناہ وہ ہیں جس کا سبب سمجھے جو ہے شہوت بنتی۔ لیکن شہوت کا مفہوم ذہن میں رکھنا، شہوت کا مفہوم ہے سمجھے جو ہے چاہت، سمجھے جو ہے حرام چیز کی چاہت گناہ، حلال چیز کی چاہت کوئی گناہ نہیں۔ کھانے کی سمجھے چاہت ہے، پینے کی چاہت ہے، لیکن حلال کھانے پینے کی سمجھے مشروبات، خوشی سے کھاؤ، خوشی سے پیو، سمجھے جو ہے۔ محترم بزرگوں، دوسرا سبب گناہوں کے صدور کا جو ہمارے معاشرے میں ہے سمجھے جو ہے، دوسرا سبب ہے غصہ۔ آدمی کس پر غصہ کرتا ہے؟ آدمی کو غصہ دو پر آتا ہے، ایک اپنے ماتحتوں پر غصہ آتا ہے، اور ایک بڑے سمجھے لوگوں پر سمجھے غصہ آتا ہے۔ آدمی جو غصہ کرتا ہے اپنے ماتحتوں پر کبھی غصہ کرتا ہے، بیوی ماتحتوں میں آتی ہے، اولاد ماتحتوں میں آتی، شاگرد ماتحتوں میں جو اس کے ماتحت ہیں سمجھے جو ہے۔ اور کبھی آدمی کو غصہ بڑے پر آتا ہے،
اور بڑا دنیاوی اعتبار سے بڑا، دین کے اعتبار سے تو بڑا کون ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار ایک حاکم ہے، اس نے کوئی بات کہی اور سمجھے جو ہے سامنے والے جو صاحب ہیں ان کو غصہ آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ تم اپنا غصہ اتارو گے کیسے؟ تمہارے بس میں کچھ ہے کہ سوائے کوڑنے کے؟ بھئی وہ تو حاکم ہے، حاکم اعلیٰ ہے، اور اس نے ایک بات کہی آپ کو غصہ آ گیا، اور سمجھیے تو اب غصے کی وجہ سے کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ ماتحتوں پر غصہ آوے تو کون سے سمجھے گناہ ہوتے ہیں؟ آپ خود بھی گن سکتے ہیں، آپ خود بھی سمجھے سوچ کر کے۔ سب سے پہلے ماتحتوں پر جب غصہ آئے گا، بیوی پر جب غصہ آئے گا، نوکروں پر جب غصہ آئے گا، نوکر ماتحتوں میں نوکروں پر غصہ آئے گا، بیوی پر غصہ آئے گا، اولاد پر غصہ آئے گا، شاگرد پر غصہ آئے گا، خادموں پر اور غلاموں پر جب غصہ آئے گا تو سب سے پہلے تو گالی دے گا۔ جب غصہ آئے گا تو سب سے پہلے سمجھے جو ہے گالی دے۔ یہ گالی کا گناہ سبب کیا؟ اس کا سبب غصہ۔ پھر اس کے بعد صرف گالی پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اس کی کٹائی کرے گا، مارے گا، پیٹے گا۔ بیوی ہو تو اس کو نہیں دیکھے گا کہ یہ بیوی ہے میری، سمجھے جو ہے حدیث پاک میں ہے انسان کیسا ہے سمجھے جو ہے دن میں جو ہے اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے اور پھر رات کو اپنے بستر پر بلاتا ہے، اسی شرم نہیں آتی؟ سمجھے دن میں تمہارا رویہ بیوی کے ساتھ کیا تھا، اور اب سمجھے رات میں اس سے تم کیا چاہتے ہو؟ سمجھے جو ہے غصے کی وجہ سے جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو سمجھے جو ہے یہ نوبت آتی ہے، آدمی مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کو سمجھے برا بھلا کہتا ہے، اس سے دل شکنی کر، تو یہ دل شکنی کا گناہ، دل آزاری کا گناہ، تکلیف دینے کا سمجھے گناہ، مارنا پیٹنا سمجھے جو ہے یہ سارے گناہ جو سرزد ہو رہے ہیں کس سبب سے سرزد ہو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل یہ بات میں نے بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب حاذق تھے، ماہر طبیب تھے، اور ماہر طبیب جو علاج تجویز کرتا ہے وہ بہت مختصر علاج تجویز کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے روکا، ان دو چیزوں سے رک جاؤ سارے گناہ تمہارے چھوٹ جائیں گے۔ جیسے کل وہ ایک صحابی کا واقعہ سنا تھا کہ میں تو بے شمار گناہوں کا عادی ہوں، اور آپ نے کلمہ پڑھوا دیا اور مجھے مسلمان کیا، پوچھا نہیں کہ تم کن کن گناہوں کے عادی ہو۔ سارے گناہ ایک ساتھ چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں یار، سمجھے جو ہے بتدریج ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز چھوڑوائی تھی۔ کیا چیز چھوڑوائی تھی؟ جھوٹ مت بولنا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط دو چیزیں سمجھے جو ہے چھوڑا، دو چیزیں چھوڑ دو تمہارے سارے گناہ سمجھے۔ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھو، اور کوئی ایسا گناہ جو تمہارے ذہن میں سمجھے آئے کہ اس میں نہ شہوت پائی جاتی ہے اور نہ اس میں سمجھے جو ہے غصہ پایا جاتا ہے، ایسا بتلاؤ سمجھے جو ہے۔ اگر کوئی سمجھے جو ہے ابھی ذہن میں نہ ہو تو کل تک کی فرصت ہے آپ کو لکھ کر کے لانا ایسا کوئی گناہ۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز یقیناً کار فرما ہوگی، یا تو سمجھے جو ہے چاہت، غلط کاموں کی سمجھے چاہت، غلط چیزوں کی سمجھے پینے کی، کھانے کی سمجھے اس کی دیکھنے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، آنکھ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب شہوت کی وجہ۔
آنکھ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب شہوت کی وجہ سے، کان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب شہوت کی وجہ سے۔ آدمی گانا کیوں سنتا ہے؟ آدمی گانا اس لیے سنتا ہے کہ اچھی آواز ہے۔ بعض لوگ ٹی ویاں رکھتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ بلا ابھی نہیں آئی، لیکن خدا نہ کرے کہ جلد سمجھیے یہ سیلاب بھی آ جائے۔ اور کہتے کیا ہیں کہ ہم تو خبریں سننے کے لیے ٹی وی رکھتے ہیں۔ وہ جو خبریں سنانے والی ہوتی ہے تیری بہن ہے، کس سے خبریں سنتا ہے؟ فقط آواز سنتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے جو خبریں سنا رہی ہے۔ مفتیان کا مجمع ہے، اور سمجھے ان سے پوچھیں کہ جو حکم عورت کو دیکھنے کا ہے وہی حکم شریعت میں اس کی تصویر کو دیکھنے کا ہے۔ اس کی تصویر دیکھنا بھی حرام، جیسے عورت کو اور سمجھے دیکھنا حرام، اس کی تصویر بھی دیکھنا حرام۔ بہرحال خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کے پیچھے دو چیزیں اور دو جذبے کار فرما ہیں، اور وہ ہیں شہوت، چاہت، خلاف شریعت چیزوں کو دیکھنے سننے، ان کو اور سمجھے جو ہے اس کی چاہت۔ محترم بزرگ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ ماتحتوں پر غصہ آیا ہے یا جو بڑے ہیں ان پر غصہ آیا ہے۔ ماتحتوں پر اگر غصہ آئے گا تو بے شمار گناہ اور سمجھے، مارنا، پیٹنا، برا بھلا کہنا، گالی دینا اور سمجھے جو ہے بدگوئی کرنا اور سمجھے جو ہے، اور بے شمار گناہ ہیں جو اس کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اور سمجھے جو ہے سرزد ہوتے ہیں۔ محترم بزرگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو جو نصیحت فرمائی ہے، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ غصہ یہ گناہوں کا منبع ہے اور گناہوں کی جڑ ہے، اور بری خواہش، چاہت، یہ بھی اور سمجھے گناہوں کا منبع ہے۔ اگر آدمی غصہ چھوڑ دے تو کبھی ہمارے گھروں میں جھگڑے اور ٹنٹے نہ ہوں۔ آج ہمارے گھر ظلم کدا اور ستم کدا بنے ہوئے۔ مرد غصہ کرتا ہے بیوی پر، پھر کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مارنے تک کی نوبت آتی ہے بیوی کو، اور سمجھے جو ہے کیوں؟ جب غصہ اور سمجھے جو ہے آوے، فوراً آدمی سوچے کہ یہ گناہ کی جڑ ہے۔ اگر میں نے غصہ کیا تو اب اور سمجھے جو ہے مجھ سے بے شمار گناہ سرزد ہوں گے۔ ہمارے اکابر نے ان حدیثوں پر عمل کر کے دکھایا، ہمارے اکابر نے ان حدیثوں پر عمل کر کے دکھایا کہ لا تغضب کے کیا معنی ہے، لا تغضب کسے کہتے ہیں، غصہ نہ کرنا کسے کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو ہمارے مقتدی ہیں اور جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، دو آدمیوں میں تکرار ہو گئی، بولا چالی ہو گئی، اور دو آدمیوں میں آرہ سمجھے جو ہے ذرا جھگڑا ہو گئے۔
ایک آدمی نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور غصے کو پینے والا حضرت حسن بصری، حضرت سفیان ثوری ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر حلیم اگر کسی کو کہا جائے، بردبار کہنے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سفیان ثوری ہے۔ دوسرے نے کہا نہ، تم نے غلط کہا، سب سے بردبار شخصیت حضرت امام ابو حنیفہ کی ہے۔ اب وہ دونوں میں آرا سمجھے جو ہے تکرار ہو، ایک کہتا ہے نہیں، حضرت سفیان ثوری سب سے زیادہ، حضرت سفیان ثوری سب سے زیادہ بردبار اور غصے کو پینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک بندوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی تعریف کی۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پینا کڑوا گھونٹ ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کا آر سمجھے جو ہے معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندے۔ تو ایک صاحب کی رائے یہ تھی کہ حضرت سفیان ثوری جو ہیں وہ ہیں والکاظمین فی الغیظ کمصداق، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، کمصداق حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ چنانچہ بات یہ طے ہوئی کہ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ چنانچہ ایک نے کہا، جس کی رائے یہ تھی کہ حضرت سفیان ثوری سب سے زیادہ حلیم ہیں، اس نے کہا میں امام ابو حنیفہ کی اور سمجھے جو ہے امتحان لیتا ہوں، تجربہ کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ میں کتنا حلم ہے اور کتنی بردباری ہے، میں امتحان لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، رات بھر تہجد پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے عشاء کے وضو۔ امام ابو حنیفہ کا معمول شروع سے یہ نہیں تھا، امام ابو حنیفہ کا معمول شروع سے یہ نہیں تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے اپنا یہ معمول کب بنایا اور 40 سال تک یہ معمول رہا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے تھے اور ایک بڑھیا بھی گزر رہی تھی، امام ابو حنیفہ بھی گزر رہے تھے، ایک بڑھیا بھی گزر رہی۔ امام ابو حنیفہ کو وہ پہچانتی تھی بڑھیا، اس بڑھیا کے ساتھ کوئی عورت تھی، اس عورت سے اس بڑھیا نے پوچھا یہ شخص جو جا رہا ہے تو اس کو جانتی ہے؟ تو اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میں نہیں جانتی کون ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا یہ امام ابو حنیفہ ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بات سن لی، حضرت امام ابو حنیفہ کے دل پر چوٹ لگی کہ میرا عمل تو یہ نہیں، میں تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ ابتدا میں آپ کا معمول اول لیل میں عبادت کرنے کا تھا، پھر سو جانے کا تھا، پھر رات کے آخر حصے میں اٹھتے اور تہجد پڑھتے، یہ معمول تھا۔ جس دن اس بڑھیا کی زبان سے یہ بات سنی، حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے دل میں کہا کہ مخلوق خدا تجھے کیا کہتی ہے؟
اور تیرا عمل کیا ہے؟ اس دن سے تہیہ کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا، اور 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور 40 سال ہم اگر رات بھر جاگ لیں تو پھر دن بھر سونے کے لیے چاہیے۔ ہم اگر رات بھر جاگ لیں، اولاً تو جاگتے ہیں، لیکن رمضان کی برکت سے کبھی جاگ لیتے ہیں رات بھر، تو پھر سارا دن ارسم۔ حضرت امام ابو حنیفہ صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کا بندہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، تو پھر فجر کے بعد تو پڑھ کے سو جاتا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نہیں پڑھ کے سو نہیں جاتے، صبح سے لے کر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ظہر تک درس دیتے تھے، درس دیتے تھے، طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ اور چھوٹے موٹے کوئی معمولی طلبہ نہیں، اور سمجھے جو ہے بڑی بڑی جماعتیں فقہ اور سمجھے جو ہے پڑھاتے تھے۔ پھر ظہر سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال کر دکان پہ جاتے ہیں۔ اصل کام کرنے والے نوکر چاکر تھے، دوسرے تھے۔ امام ابو حنیفہ ایک راؤنڈ لگاتے اور جو ہے حساب ان کے سامنے بنا کر کے رکھا جاتا تھا کہ آج اتنا مال فروخت ہوا، اتنی آمد ہوئی، اتنی آمد ہوئی، اور سمجھیے اور سمجھیے جو ہے دو کام ہو گئے۔ ظہر کی نماز پڑھتے، اور ظہر کی نماز پڑھ کر کے ظہر سے لے کر کے عصر تک اپنے بالا خانے میں جا کر کے سو جاتے تھے، آرام کرتے۔ بالا خانے کا مطلب ہمارے طالب علم نہیں سمجھتے۔ بالا خانہ سمجھتے ہوں گے کوئی چڑیا ہوگی، اور سمجھے جو ہے افریقہ کے جنگلوں میں ہوتی، ہم تو نہیں جانتے اس چڑیا۔ بالا خانے کا سیدھا سا مطلب ہے اوپر والا کمرہ۔ دو کمرے ہوں، ایک نیچا والا کمرہ ہو، ایک اوپر والا کمرہ ہو، تو اوپر والے کمرے کو اردو میں بالا خانہ کہتے ہیں، لیکن یہ اونچی اردو ہے، اور سمجھے بالا خانہ، اس لیے میں نے آسان کر دیا کہ اوپر والا کمرہ، اور سمجھے جو ہے تو امام ابو حنیفہ اوپر والے کمرے میں آرام فرماتے تھے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ حسب معمول نماز پڑھ کر کے اپنے گھر اور سمجھے جو ہے جانے لگے، تو یہ آدمی جو امتحان لینا چاہتا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے اور سمجھے چل دیا۔ جب امام ابو حنیفہ اوپر چڑھ کر کے لیٹ گئے ہوں گے تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا نیچے۔ حضرت امام ابو حنیفہ لیٹ چکے تھے، دن بھر کا تھکا ہوا، رات بھر کا تھکا ہوا، دن بھر کا تھکا ہوا آدمی، سبق پڑھا کر کے چور ہو گیا ہے، اور سمجھیے جو ہے اب یہ صاحب ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ اٹھے اور سیڑھی سے اتر کر کے نیچے آئے تو دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا بھائی کیسے آئے؟ تو اس نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں مسائل پوچھنے کے لیے وقت متعین تھا کہ یہ ٹائم مسائل پوچھنے کا ہے۔ اگر تمہیں مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ٹائم پہ کیوں نہیں آئے؟ ہم جیسے ہوتے تو ڈانٹ دیتے، لیکن امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹائم پر مسئلہ پوچھنے کے لیے کیوں نہیں آئے، میں تو مسائل بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، تمہارا اس وقت نہیں آئے، اب آرا سمجھے میرے آرام میں خلل دینے کے لیے آرا سمجھے جو ہے کچھ نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا بھائی مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ ذہن میں تھا کہ کیا پوچھنا ہے، لیکن آپ سیڑھی سے جب نیچے اترے مسئلہ ذہن سے آرا سمجھے جو ہے غائب ہو گیا کہ مجھے کیا پوچھنا ہے، یہی بھول گیا میں، اور سمجھے مسئلہ ہی یاد نہیں رہا۔ حضرت امام ابو حنیفہ مسئلہ سب یاد ہے
لیکن اصل تنگ کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو اوپر چڑھاوے، پھر نیچے بلاوے، پھر اوپر چڑھاوے، تنگ کرے، کتنی دیر عرض سمجھے برداشت کریں گے؟ کبھی تو غصہ آئے گا، ارے کبھی تو غصہ آئے گا۔ باہر امام ابو حنیفہ نے یہ کہا بھئی اگر مسئلہ بھول گئے ہو تو میں اوپر جا کے سو جاتا ہوں، یاد آوے پھر مجھے بلا لینا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اوپر جا کر کے سوئے ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر حضرت امام ابو حنیفہ نیچے آئے، پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ یوں اس نے کہا کہ آپ ایک سیڑھی باقی رہ گئی تب تک مجھے یاد تھا مسئلہ، اب پھر بھول گیا۔ پھر امام ابو حنیفہ نے کچھ نہیں کہا، کوئی ناگواری۔ یہاں پر رک کر کے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ امام ابو حنیفہ کی جگہ اگر ہم ہوتے، تم ہوتے، تو کتنی سناتے اس کو، کھری کھری سناتے نہیں سناتے، لیکن امام ابو حنیفہ حلیم، حلم کا امتحان ہو رہا ہے، امام ابو حنیفہ کی بردباری کا امتحان ہو رہا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ اوپر چلے گئے، لیٹ گئے، پھر سمجھے جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر نیچے آئے تو اس نے کہا کہ ہاں اب مسئلہ یاد ہے مجھے اور میں مسئلہ پوچھتا ہوں۔ مسئلہ کیا پوچھا خبیث نے؟ مسئلہ یہ پوچھا سمجھے اس نے کہ ہم جو غلاظت کرتے ہیں اور ہم جو استنجا کرتے ہیں تو پاخانے کا مزہ کڑوا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے؟ پوچھا بھی تو کیا پوچھا کہ آدمی جب استنجا کرتا ہے تو غلاظت کا مزہ جو ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا باقاعدہ، ابتدا میں میٹھا ہوتا ہے پھر کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس نالائق نے سمجھے جو ہے کہا آپ نے چکھا ہے؟ اس نالائق نے سمجھے کہا آپ نے چکھا ہے؟ آپ اتنا وثوق سے کہہ رہے ہیں، آپ اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں میٹھا ہوتا ہے اور پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد کڑوا ہو جاتا ہے، تو کیا آپ نے چکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہر چیز کا علم چکھنے سے نہیں حاصل ہوتا۔ امام ابو حنیفہ نے عالمانہ بات فرمائی اور فرمایا ہر چیز کا علم چکھنے سے نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا علم عقل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کا علم چکھنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت سی چیزوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ استنجا اور پاخانہ اور غلاظت سمجھے جو ہے تازہ ہو تو اس پر مکھی بیٹھتی ہے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں نجاست اور استنجا اور غلاظت اگر تازہ ہو تو اس پر مکھی بیٹھتی ہے۔ مکھی کا بیٹھنا علامت ہے اس بات کی کہ سمجھے جو ہے اس کا مزہ میٹھا ہے۔ مکھی کا بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مزہ میٹھا ہے۔ اور جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ لہذا سمجھے جو ہے سوکھی نجاست پر تم نے کبھی مکھی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا ہو۔ محترم بزرگوں، جب امام ابو حنیفہ نے یہ جواب دیا تو وہ جو شخص تھا جو امام ابو حنیفہ کو پریشان کر رہا تھا، اوپر نیچے اور سمجھے جو ہے وہ کہنے لگا امام ابو حنیفہ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ یہ جملہ کہا اس نے کہ آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے کیسے ہرایا بھائی تجھے؟ تب اس نے بات کھولی کہ میرے اور میرے ایک ساتھی کے درمیان میں تکرار ہوئی اس بات پر کہ دنیا میں
حلیم کون ہے، بردبار کون ہے، غصہ پینے والا کون ہے سب سے۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ غصہ تمہارے قریب سے بھی نہیں پھٹا اور تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہیں غصہ ہی نہیں آتا، کتنا ہی غصہ دلائیں آپ کو غصہ ہی نہیں آتا۔ یہ ہے لا تغضب پر عمل، یہ ہے لا تغضب پر عمل۔ کاش اللہ ہمیں بھی اپنے اکابرین کے ارسم جو ہے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی غصے کو پی جانے کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصے کو پی جانے کی ارسم جو ہے، جس گھر میں میاں بیوی دونوں غصہ پینے والے ہوں، فقط میاں نہیں، دونوں، جس گھر میں دونوں غصہ پینے والے ہوں، وہ گھر جنت نظیر ہوگا۔ دنیا ہی میں جنت ہے وہ گھر، ارسم جو ہے اس گھر میں نہ کبھی کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی ٹنٹا ہوگا، نہ کسی اختلاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق رذیلہ سے ارسم پاک کرے۔ دو کا بیان ہوا اخلاق رذیلہ میں سے، میں نے بیان کیا یہ غصہ اخلاق رذیلہ میں سے، اور حلم اور بردباری اخلاق حمیدہ میں سے۔ اللہ ہمیں اخلاق رذیلہ سے پاک فرمائے اور اخلاق حمیدہ سے ہمیں متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا يريد قائلہ الا رضاک ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عین وتنفس كل نفس۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مولا ہم گنہگار ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی سمجھے تیری نافرمانیوں میں سمجھے جو ہے گزر گئی۔ اے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اور تیری نافرمانیاں کرتے رہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری گناہوں کو اور ہماری سمجھے غلطیوں کو معاف فرما دے، محض اپنے فضل سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جس در پر جا کر کے ہم مغفرت کی بھیک مانگیں۔ اے اللہ مغفرت کی بھیک تو آپ ہی کے دروازے سے ملے گی۔ اے اللہ آپ غفار ہیں، اے اللہ آپ قہار ہیں، آپ وہاب ہیں، آپ سمجھے حنان ہیں، آپ منان ہیں۔ اے اللہ آپ کے ان پاکیزہ ناموں کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ
ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سراپا گنہگار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ تیرا کرم ہے اور تیرا فضل ہے کہ تو نے گناہوں میں بدبو نہیں رکھی۔ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو ہمیں کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہ دیتا۔ اے اللہ ہم اس قابل نہ ہوتے کہ کسی کے پاس بیٹھیں۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے گناہوں کی بدبو کو مٹا دیا ہے۔ فرشتوں کو یقین نہ سمجھی گناہوں کی بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ انسانوں کو سے تو نے ہم کو بچایا۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ رمضان کے سمجھ ایام گزرتے رہے اور ہماری کوتاہیاں سمجھ جوں کی توں قائم رہی۔ اے اللہ ہم نے جو سمجھ جو ہے کوتاہی کی اس مہینے کی قدر کرنے میں، اے اللہ اس مہینے کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہم سے قدر نہ ہو سکی۔ اے اللہ اس بے قدری کے گناہ پر ہماری سمجھے جو ہے ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ اے اللہ اس بے قدری کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس بے قدری کے گناہ کو معاف فرما دے، اور جو ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے اے اللہ کمزور ہے، اے اللہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اے اللہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اے اللہ رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہے کہ تیرے سارے بندے آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ اے اللہ یہ صالحین کا ایک مجمع ہے جو تیرے در پر پڑا ہے اور تیرے سامنے بھیک مانگتا ہے، اپنی مغفرت کی بھیک مانگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مغفرت کی بھیک نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی سعادتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اگر آپ نے رحم نہ فرمایا تو پھر ہم کس سے رحم کو طلب کریں گے؟ رحم کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے۔ اے اللہ رحم کرنے والی ذات تو آپ ہی کی، ہمارے حال پر کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ کیا ٹوٹا پھوٹا عمل اے اللہ محض اپنے فضل سے قبول فرما دے۔ اے اللہ کھوٹا سکہ لے کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوئے، اے اللہ تو چشم پوشی سے کام لے لے۔ اے اللہ ہمارے عمل کو مت دیکھ ہمارا عمل کیسا ہے، اے اللہ اپنے فضل کو دیکھ، اپنی مہربانی کو، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری سمجھے کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں کچھ کرنے کی سمجھے ہمت عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔